بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑی مشہور حدیث سے کی کہ اللہ کا رسول کہہ رہا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، ان کا وجود، ان کا ایگزسٹنس، ان کا نام ایک رحمت ہے، ایک بلیسنگ ہے۔ اور یاد رکھو، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی، جہاں رحمت آئے گی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ بار بار اللہ کا یہ نام دہراتے ہیں، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور 200% اس سے بڑا کوئی غفور الرحیم نہیں ہے۔ وہی ہے کہ جس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ اگر اللہ غفور الرحیم نہیں ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان بخشا نہیں جاتا۔ میں خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں خاکی انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا تو، اور اگر اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ He is so merciful کہ unbelievable، کہ اس کی مرسی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر اس کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ جا کے بولے پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، تو وہ معاف کرتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کے جملے ہیں۔ جب وہ اللہ کا بندہ گناہ کر کے تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، خانہ کعبہ سے لپٹ کے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، لپٹ کے جب رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، میرے مولا نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، دوران طواف رکھ کے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے۔ تو امام نے کہا کہ گھبراتا کیوں ہے؟ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ افضل ترین عبادت، میں یہ غلام عباس صاحب کی مجلس میں بول رہا، اگر اس کی بارگاہ میں بندہ خلوص سے پکارے یا تواب الرحیم، یا غفور الرحیم، تو جب اللہ گناہ کو معاف کرے گا تو رحمت نازل ہوگی، گناہ معاف ہوگا تو رحمت نازل ہوگی۔ رحمت یعنی بلیسنگ، آپ کے سارے ایشوز دور ہوں گے۔ آپ پکارو اس کو، جتنی دفعہ آپ دن بھر میں تسبیح پڑھ سکتے، اس کا ورد کرو۔ میں نے کئی مجلسوں میں یہ بات بولی ہے کہ اس کا ورد کرتے رہو، ورد کر، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اس کے بعد یا تواب الرحیم، یا تواب، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو امام علی نے اس سے کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں یا علی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر مولا نے بڑی سافٹلی کہا، بڑی محبت سے کہا نہیں، معافی مانگ لے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ پھر اس نے یہی جملہ کہا۔ تو اب میرے مولا نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ جو میں نے جملہ بولا وہ میں نہیں بولا، یہ میرے مولا کا جملہ ہے۔ کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا رحمت بڑی ہے؟ تو اب وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس نے کہا بے شک اس کی رحمت بڑی ہے۔ تو کہا جب اس کی رحمت بڑی ہے تو تم معافی، سوائے شرک کے اللہ ہر گناہ کو معاف، یا پھر وہ جو ظالمین ہیں جنہوں نے شہزادی کونین کا حق چھینا، بیوی کے قاتل جو ہے، جتنے مرحومین ہیں، جتنے ظالمین ہیں معصومین کے قاتل، وہ ان کے لیے کوئی ایکسپیکٹ مت کرو۔ جو دشمن اہل بیت ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ ادروائز اللہ اتنا غفور الرحیم، اتنا غفور الرحیم ہے، وہ کہتا میں اپنے ہر گناہ کو معاف کرتا، ہر گناہ کو معاف۔ تم آؤ میرے سامنے اور آ کے مجھ سے سوری بولو، تواب الرحیم، تواب الرحیم۔ تو دوستو